یہ چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بشاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر کے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ آئیے ناظرین گرامی خبروں کی جانب بڑھتے ہیں۔ جینس اور ٹی شرٹ پہننا آج کل عام بات ہو گئی ہے۔ اسکولوں کے اساتذہ بھی اکثر جینس اور ٹی شرٹ پہنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، لیکن مظفر نگر ضلع کے اساتذہ کو اب مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ اسکولی اوقات میں ان کے جینس اور ٹی شرٹ پہننے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ ضلع کے DIOS نے متنبہ کیا ہے کہ اگر وہ درجے 6 سے 12 تک کے کسی بھی اسکول و کالج میں کوئی بھی استاد اگر جینس اور ٹی شرٹ یا پھر ٹائٹ کپڑے پہن کر اسکول پہنچتا ہے تو اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ ناظرین، کانگریس جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی نے ہماچل پردیش میں ایک انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کئی اعلانات کیے۔ لوگوں سے خطاب کرتے انہوں نے کہا کہ اگر ہماچل پردیش میں کانگریس پارٹی کی حکومت بنتی ہے تو کابینہ کی پہلی میٹنگ میں 1 لاکھ سرکاری عہدے پر کرنے کی منظوری دی جائے گی۔ اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پرانی پنشن اسکیم کو بحال کر دیا جائے گا۔ اتر پردیش کے وزیر برائے جنگلات ڈاکٹر ارون کمار سکسینہ کے بھتیجا امت سکسینہ کو آج بریلی پولیس نے گرفتار کر کے جیل بھیج دیا ہے۔ 12 اکتوبر کی شام کو وزیر برائے جنگلات کے چھوٹے بھائی انل سکسینہ کے بیٹے امت نے نشے کی حالت میں ایک ریستوراں میں توڑ پھوڑ اور ہنگامہ کیا تھا۔ اس کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی زبردست پھٹکار پڑی، جس کے نتیجے میں گرفتاری کی کارروائی ہوئی ہے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ ناظرین، ہریانہ کے سناریا جیل میں سزا کاٹ رہے ڈیرا سچا سودا کے سربراہ گرمیت رام رحیم سنگھ کی 14 دن کی پیرول کی درخواست منظور کر لی گئی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق سرکاری ذرائع نے جمعہ کے روز یہ اطلاع دی۔ یہ قدم آدمپور اسمبلی ضمنی انتخابات سے عین قبل اٹھایا گیا ہے۔ آدمپور ضمنی انتخاب کے تحت 3 نومبر کو ووٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ اس سے قبل ڈیرا سربراہ کو جون میں 1 ماہ کی پیرول پر رہا کیا گیا تھا، اور فروری میں اس کی 3 ہفتے کی فرلو منظور کر دی گئی تھی۔ اب پھر سے ان کو یہ چھٹی مل گئی ہے۔ ناظرین، دہلی کی کیجریوال حکومت اپنی نئی آبکاری پالیسی کو لے کر لگاتار مشکلات کا سامنا کر رہی ہے۔ تازہ ترین خبروں کے مطابق نئی آبکاری پالیسی کی نفاذ اور عمل درآمد میں گھوٹالہ معاملے کو لے کر انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے جمعہ کے روز ایک بار پھر سخت ترین کارروائی کی ہے۔ ED نے دہلی آبکاری پالیسی منی لانڈرنگ معاملے میں قومی راجدھانی میں تقریباً 25 مقامات پر چھاپہ ماری کی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ED نے دہلی کے کئی بڑے شراب کاروباریوں کی رہائش گاہ اور دیگر ٹھکانوں پر چھاپہ ماری کی ہے، جس سے ایک نئی ہلچل پیدا ہوتی ہوئی دکھائی دی رہی ہے۔ آزاد خاتون کا کوئی تصور ہماری تاریخ میں موجود نہیں ہے۔ جنگ آزادی میں خواتین جذباتی طور پر جڑی تھیں۔ اس کی بڑی وجہ گھر کے مرد تھے، جن کی وجہ سے خواتین جنگ آزادی سے جڑ گئی تھی۔ آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ملک کی آزادی کے 75 برسوں بعد کیا ملک کی نصف آبادی کو وہی آزادی، برابری اور وہی حقوق حاصل ہیں جو مردوں کو حاصل ہیں؟ یہ بیان معروف صحافی مرنال پانڈے نے شعبہ اردو دہلی یونیورسٹی کے زیر اہتمام منعقدہ سالانہ نظام خطبات میں اپنا خطبہ پیش کرتے ہوئے دیا۔ سالانہ نظام خطبات کا موضوع آزادی کے 75 سال، حقوق نسواں، چیلنجز اور امکانات تھے۔ اس تقریب میں بطور صدر اردو اکیڈمی دہلی کے سیکریٹری حسن عابد موجود تھے۔ انہوں نے اپنی صدارتی خطبے میں کہا کہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اردو شاعری یقیناً لاجواب ہے، لیکن سماجی سیاسی حقوق نسواں کے حوالے سے ہندی میں بہت اہم کتابیں شائع ہوئی ہیں۔ ناظرین، سردھنا سے BJP کے سابق رکن اسمبلی سنگی سوم کو گوتم بدھ نگر ACJ کورٹ نے سنگی سوم کو اخلاق لنچنگ معاملے سے متعلق ایک کیس میں قصوروار قرار دیتے ہوئے 800 روپے جرمانے کی سزا سنائی ہے۔ معاملہ 2015 میں گوتم بدھ نگر ضلع کے بسہاڑا گاؤں میں اخلاق کے قتل کے بعد نافذ دفعہ 144 کے خلاف ورزی سے جڑا ہوا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ صرف 144 کی خلاف ورزی کرنے پر 800 روپے کا جرمانہ لگا کر کے سزا دی گئی ہے، جس پر اس وقت تنقید جاری ہے۔ ناظرین، ایئر لائنز کو ٹیکنیکی خرابیوں کے ساتھ ساتھ آج کل کئی طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تازہ ترین خبروں کے مطابق ماسکو سے دہلی آ رہے ایک فلائٹ میں
بم کی خبر نے افراتفری کا ماحول پیدا کر دیا۔ مسافر طیارے میں بم کی اطلاع 13 اکتوبر کی دیر رات میں ملی، اور اچھی بات یہ ہے کہ جمعہ کی صبح تقریباً 3:20 میں اس طیارے کی لینڈنگ کے بعد فوراً سبھی مسافروں اور پائلٹ ٹیم کو بحفاظت باہر نکال لیا گیا۔ دہلی پولیس نے اس سلسلے میں جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ سبھی مسافروں کو فلائٹ سے اتار دیا گیا ہے اور طیارے کی جانچ کی جا رہی ہے۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق ماسکو سے دہلی آ رہی فلائٹ نمبر SU-232 میں بم کی اطلاع جمعرات کی شب تقریباً 11:15 پر ملی تھی۔ ناظرین، گجرات میں صنعت کار گوتم اڈانی کا مندرا پورٹ ایک بار پھر سرخیوں میں آ گیا۔ بڑی مقدار میں ڈرگس برآمد ہونے کی خبروں سے سرخیوں میں آنے والی اس مندرا پورٹ سے اب کثیر مقدار میں غیر ملکی سگریٹ برآمد ہونے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق برآمد غیر ملکی سگریٹ کی تعداد تقریباً 86.5 لاکھ ہے اور اس کی قیمت کا اندازہ تقریباً 17 کروڑ روپے لگایا جا رہا ہے۔ ناظرین، انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے صحافی رانا ایوب کے خلاف انسداد منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت چارج شیٹ دائر کر دی ہے۔ رانا ایوب پر الزام ہے کہ انہوں نے چندے کی 2.69 کروڑ روپے کی رقم کا اپنے لیے استعمال کیا اور فارن کنٹریبیوشن ایکٹ کی بھی اس نے خلاف ورزی کی ہے۔ ناظرین، آخرکار مردم شماری کے جلد شروع ہونے کی امید ہے۔ گزشتہ 2 سال سے روکے جانے کے بعد مرکز نے ہندوستان کی آئندہ ڈیجیٹل مردم شماری کے انعقاد کے لیے موبائل اپلیکیشنز پر کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ مرکزی حکومت کے ایک دستاویز کے مطابق اس کی اطلاع ملی ہے۔ 2021 کی مردم شماری کی مشق کووڈ مرض کی وجہ سے پچھلے 2 سال سے رکی ہوئی ہے۔ مردم شماری کا پہلا مرحلہ ستمبر 2020 تک مکمل ہونا تھا اور دوسرا مرحلہ گزشتہ سال مارچ تک مکمل ہونا تھا۔ تاہم پہلا مرحلہ جو کہ ہاؤس لسٹنگ اور ہاؤسنگ مردم شماری ہے اسے 2020 میں روک دیا گیا تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ ایک دہائی میں ہونے والی مردم شماری کی مشق میں بڑی تبدیلی آ رہی ہے۔ ہندوستان کی مردم شماری دنیا کی سب سے بڑی انتظامی اور شماریاتی مشقوں میں سے ایک ہے۔ آنے والی مردم شماری بہت سے نئے اقدامات کے ساتھ ملک میں مردم شماری کی تاریخ میں ایک سنگ میل کی نشاندہی بھی کر سکتی ہے۔ ناظرین، الیکشن کمیشن نے آج دہلی کے وگیان بھون میں ایک پریس کانفرنس میں ہماچل پردیش اسمبلی انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دیا ہے۔ ریاست میں ایک ہی مرحلے میں انتخابات ہوں گے۔ ووٹنگ 12 نومبر کو ہوگی، نتائج 8 دسمبر کو آئیں گے۔ حالانکہ الیکشن کمیشن نے ابھی تک گجرات اسمبلی انتخابات کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا ہے۔ ناظرین، ملک میں جاری حجاب کے تنازع میں ایران کی بھی انٹری ہو گئی ہے اور اس معاملے میں نیا موڑ آ گیا۔ ایران نے اس بات کو لے کر اعتراض کیا ہے کہ ہندوستان کی عدالتوں میں ایران کے حجاب تنازع کی جو تصویر پیش کی جا رہی ہے اور حجاب کی مخالفت کی مثال میں ایران کا نام لیا جا رہا ہے وہ سراسر غلط ہے۔ ایران اس معاملے کو ہندوستانی حکومت کے ساتھ سفارتی سطح پر اٹھائے گا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کے ہندوستان میں نمائندے مہدوی پور نے دہلی میں ایڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جہاں بات کہی جا رہی ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران میں حجاب کی مخالفت ہو رہی ہے وہ سراسر غلط ہے، کیونکہ ایران کے اکثر لوگ حجاب پہنتے ہیں اور حجاب کی حمایت بھی کرتے ہیں۔ ناظرین، حجاب کے خلاف ایران میں ہو رہے احتجاج کے درمیان سوئٹزرلینڈ میں بھی بڑی تبدیلی کے اشارے مل رہے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی ہوتی نظر آ رہی ہے۔ سوئٹزرلینڈ سرکار نے برقع بین قانون کے تحت اب اپنا چہرہ ڈھکنے کے جرمانے کی تجویز تیار کی ہے۔ جرمانے کی رقم 900 پاؤنڈ یعنی تقریباً 82,000 روپے طے کی گئی ہے۔ فی الحال سرکار نے مسودہ تیار کر کے اس کو منظوری کے لیے پارلیمنٹ میں بھیج دیا۔ حالانکہ اس میں کئی رعایت بھی دی گئی جیسے پولیٹیکل کمپلیکس، عبادت گاہ اور فلائٹ میں چہرہ ڈھکنے پر پابندی لاگو نہیں ہوگی۔ ناظرین، ادھر صدر رجب طیب اردگان نے بحر ایجین میں یونانی جزائر پر اسلحہ لانے سے متعلق کہا ہے کہ ہم اس کے جواب میں ضروری تدابیر لے رہے ہیں۔ صدر اردگان نے قزاقستان سے واپسی پر طیارے میں اخباری نمائندوں کے سوالوں کے جوابات دیتے ہوئے ان باتوں کا اظہار کیا تھا۔ ناظرین، شمالی کوریا نے مشرقی سمندر میں بلاسٹک میزائلوں کا تجربہ کیا ہے۔ یون ہاپ کی خبر کے مطابق جنوبی کوریائی فوج نے بتایا کہ شمالی کوریا نے مشرقی سمندر میں بلاسٹک میزائل داغا ہے، جس سے قبل ہماری سرحد سے 25 کلومیٹر شمال میں شمالی کوریائی فضائیہ کے 10 جنگی طیارے بھی دیکھے گئے ہیں۔ ناظرین، امریکی ریاست شمالی کیرولینا کے دارالحکومت رالی میں فائرنگ سے 5 افراد ہلاک، 4 زخمی ہو گئے۔ ریاستی انتظامیہ کے مطابق فائرنگ کا واقعہ تفریحی مقام پر پیش آیا جہاں مسلح شخص کی گولیوں کی زد میں آ کر 5 افراد ہلاک ہوئے۔ حکام کا ماننا ہے کہ مرنے والوں میں ایک پولیس افسر بھی شامل تھا۔ زخمی ہونے والے 4 افراد کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، کمبوڈیا میں کشتی الٹنے کے نتیجے میں 8 افراد ہلاک ہوئے ہیں جبکہ 3 افراد لاپتہ۔ چینی گلوبل ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے مطابق حکام نے اعلان کیا کہ کمبوڈیا کے کنڈل صوبے میں دریائے میکونگ میں 15 مسافروں کے سوار ہونے والی کشتی کے جن میں سے 14 طالب علم تھے غرقاب ہو گئی ہے۔ پولیس حکام نے بتایا کہ ابتدائی معلومات کے مطابق اس حادثے میں 8 افراد کی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اور 3 لاپتہ ہیں۔ ناظرین، ادھر نیٹو کی سیکریٹری جنرل اینز اسٹولنبرگ نے کہا ہے کہ جوہری ہتھیاروں کا استعمال تنازع کی نوعیت کو بنیادی طور پر تبدیل کر دے گا اور اس کی سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ نیٹو کی وزارت دفاع کے 2 روزہ اجلاس کے اختتام پر پریس کانفرنس کرنے والے اینز اسٹولنبرگ نے بتایا کہ وزراء نے یوکرین کی امداد و حمایت کو بڑھانے، بلاک کی باز رکھنے کی طاقت کو مضبوط بنانے، نیٹو کے اہم انفراسٹرکچر کو مزید اثاثے فراہم کرنے، لچکداری اور انٹیلیجنس کے ساتھ تحفظ فراہم کرنے پر اتفاق کر لیا گیا ہے۔
نازدہ عراقی پارلیمان نے آزاد امیدوار سیاستداں عبداللطیف محمد رشید کو ملک کا نیا صدر منتخب کر لیا ہے۔ خبر کے مطابق عراقی پارلیمان نے ملک کے چھٹے نئے صدر کے انتخاب کے لیے خفیہ رائے شماری کی۔ اس دوران 269 میں سے 162 اراکین نے اپنے نامزد کردہ 78 سالہ عبداللطیف رشید کو ووٹ دیا۔ ان کے حریف امیدوار موجودہ صدر برہم صالح تھے، جن کے حق میں صرف 99 ووٹ ڈالے گئے ہیں۔ ناظرین گرامی، آج کی خاص بات میں اتنا۔ انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل